شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے ران ہدایت، ایک خوفناک واقعہ۔ یہ کہانی نہ صرف دل کو چھو جائے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے علی کی ہے۔ علی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایمان اور عزم کا رنگ غالب تھا۔ وہ دنیا کی جا و حشم سے بے پرواہ صرف اللہ کی رضا کی کوشش میں رہتا۔ اس کی والدہ زہرا بی بی ایک بہت نیک اور محنتی خاتون تھیں، جنہوں نے علی کو بچپن سے ہی دیانت داری، سچائی اور خدا کے ساتھ تعلق کی اہمیت سکھائی تھی۔ ایک دن علی کو گاؤں کے ایک مشہور عالم مولانا عبد الرحمن کے بارے میں پتہ چلا۔ مولانا عبد الرحمن نہ صرف علم کے دریا تھے بلکہ ان کا کردار بھی بہت بلند تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو راستہ دکھانے والے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والے اور نیک عمل کرنے کی ترغیب دینے والے شخص تھے۔ علی کے دل میں اس کی بڑی عزت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی مولانا سے علم حاصل کرے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ مولانا عبد الرحمن سے ملاقات کرے گا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لی اور گاؤں کے مرکز کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کی مسجد کے قریب پہنچتے ہوئے علی نے دیکھا کہ مولانا عبد الرحمن ایک گھنٹہ بعد اپنی درسگاہ سے باہر آ رہے ہیں۔ علی نے فوراً ان کے قدموں میں جا کر سلام کیا اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ ان سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن مسکرا کر بولے، بیٹے، علم کا راستہ ہمیشہ محنت اور ایمانداری کا متقاضی ہوتا ہے۔ تمہارا دل صاف ہونا ضروری ہے تاکہ تم سچی ہدایت کو سمجھ سکو۔ علی نے اپنی جان و دل سے مولانا کی باتوں کو قبول کیا اور ان سے علم حاصل کرنے کی جستجو میں ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب علی اور مولانا عبد الرحمن مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک مسجد کے دروازے پر ایک غمگین اور پریشان حال شخص آیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور اضطراب کی جھلک تھی۔ اس نے آ کر مولانا سے کہا، مولانا صاحب، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی فاطمہ شدید بیماری میں مبتلا ہے اور ہم اسے علاج کے لیے ہر جگہ لے گئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج میں نے سنا کہ آپ کا دروازہ ہدایت کا دروازہ ہے، براہ کرم آپ ہماری مدد کریں۔ مولانا عبد الرحمن نے اس شخص کی باتوں کو سن کر اسے تسلی دی اور کہا، اللہ کے حکم سے ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن یاد رکھو اللہ کا ذکر اور دعا سب سے طاقتور علاج ہے۔ تمہیں اپنی بیٹی کی صحت کے لیے دل سے دعا کرنی ہوگی۔ مولانا نے علی سے کہا، بیٹے، تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، ہم اس شخص کی بیٹی کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ علی کو یہ بات تھوڑی غیر معمولی لگی کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن مولانا کی باتوں میں جو اطمینان تھا وہ علی کے دل میں بھی اتر گیا۔ علی، مولانا عبد الرحمن اور وہ پریشان شخص فاطمہ کی حالت دیکھنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ فاطمہ کا جسم بخار سے دہک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی ہمت نہ تھی۔ اس کی ماں بے بسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مولانا عبد الرحمن نے اللہ کے اسما سے دعا شروع کی اور علی نے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کی، مگر اس کی نظریں پھر بھی ساکت تھیں۔ آ اللہ، ہمیں اس کی صحت واپس دے دے اور ہم سب کو اپنے راستے کی ہدایت دے۔ دعا کے بعد مولانا عبد الرحمن نے کہا، بیٹے، اب ہمیں صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کی قبولیت کی دعا کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ علی اور مولانا واپس مسجد آئے، لیکن علی کے دل میں ایک سوال تھا، کیا واقعی دعا سے کچھ ہوتا ہے؟ وہ سوچتا رہا۔ چند دن بعد اس غمگین شخص کی طرف سے ایک خبر آئی۔ فاطمہ کی حالت اچانک بہتر ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مولانا عبد الرحمن کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تمام علاج چھوڑ کر اللہ سے دعا کرنے پر ایمان لایا تھا۔ علی کا دل بہت خوش ہوا اور اس نے مولانا سے کہا، مولانا صاحب، آپ کی باتیں واقعی سچی ہیں۔ اللہ کی رضا اور دعا سے انسان کو سکون اور صحت مل سکتی ہے۔ مولانا عبد الرحمن مسکرا کر بولے، بیٹے، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بس تمہیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے اور اللہ پر کامل یقین رکھنا ہوتا ہے۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل یقین اور دعا انسان کو حقیقی سکون اور ہدایت دیتی ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر دنیا کے کسی بھی علاج طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
اللہ کے ذکر اور اس کی رضا کی کوشش کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آخر میں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی ہدایت کی راہوں پر چلیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ہدایت دے۔ آمین۔